یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں، یہ وہ مقدس گروہ اور یہ وہ مقدس جماعت ہے جسے اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا۔ یہی سب سے بڑی فضیلت ان مقدس لوگوں کی ہے کہ وہ اتنے مقدس اور اتنے مقدر والے تھے، اتنے نصیبے والے تھے، اتنے قسمت والے تھے کہ اللہ نے انہیں اپنے نبی کے پہلو بپہلو بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی تھی، اور اپنے نبی کے جھنڈے تلے اسلام کی سربلندی اور اسلام کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائی تھی۔ اللہ کے نبی کے جھنڈے تلے وہ میدان جہاد میں اپنے سروں کے نذرانے پیش کرتے تھے، اللہ کے نبی کو اپنے آنکھوں سے دیکھتے تھے، اور اپنے اللہ کے نبی کی زبان مقدس سے نکلے ہوئے کلمات سے اپنے ذہن و دماغ کو معطر اور منور و مجلہ کرتے تھے۔ یہی ان کی فضیلت کی سب سے بڑی بات ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، دنیا کا کوئی سب سے بڑا ولی سے ولی کیوں نہ ہو، بہت بڑا ولی اللہ کا ہو جائے، ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ادنا صحابی سب سے چھوٹے صحابی کے مقام اور مرتبے کو بھی وہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ جو ادنا صحابی ہے اس کے قدم کے تلوے کے برابر بھی وہ نہیں ہو سکتا، چاہے وہ اس دنیا کا سب سے بڑا ولی کیوں نہ ہو۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، اور سب سے بڑے افضلیت کی ان کی دلیل یہی ہے جو میں نے بتلایا کہ ان کی آنکھوں نے اس مقدس نبی کریم کے اس رخسار کو دیکھا ہے جسے دیکھنے کے لیے ملائکہ اور صحابہ بھی بےتاب اور بے قرار رہا کرتے تھے۔ یہی سب سے بڑا مقام اور ان کا سب سے بڑا مرتبہ ہے۔ ویسے قرآن کریم میں ایک آیت نہیں، بے شمار آیتیں ایسی ہیں جو صحابہ کرام کے فضل اور مرتبے کو بتلاتی ہیں، اور جس کے اندر سر فہرست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں۔ تمام نبیوں کے بعد جتنے بھی انبیاء اور رسول گزرے ہیں، ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کے بعد کسی شخص پر یہ آسمان کا سورج طلوع نہیں ہوا ہے، کوئی ایک بھی ایسا خوش نصیب آدمی نہیں ہے جس کے اوپر یہ سورج طلوع ہوا ہو اور وہ حضرت ابو بکر سے افضل و اعلیٰ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبیوں کے بعد اس امت کے اندر سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے۔ قرآن کریم میں ان کی تعریف اور ان کے فضل اور ان کے مقام کے تذکرے بھی ملتے ہیں۔ میرے عزیز، میں ان کے تمام صحابہ کے فضل اور ان کے مقام اور ان کے مرتبے اور ان کی عظمت کا تذکرہ کیا کروں؟ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس آیت کریمہ سے آپ اندازہ لگائیں، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں، جو صحابہ ہیں، اشداء علی الکفار، یہ کافروں کے اوپر نہایت ہی سخت ہیں، باطل کے مقابلے میں جبل مستقیم ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں نہایت ہی رحم دل اور نہایت ہی نرم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان صحابہ کی شان یہ ہے کہ وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہمیشہ رکوع اور سجدے میں ہوتے ہیں اور رب ذوالجلال کی خوشی اور رب ذوالجلال کی خوشنودی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی ایک شان یہ بھی ہے کہ سجدوں کی نشانیاں ان کی پہچان بنی ہوئی ہیں، ان کی علامت بنی ہوئی ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اللہ فرماتا ہے ان کی یہ صفتیں، ان کی یہ خوبیاں جہاں قرآن کریم کے اندر درج ہیں، یہی خوبیاں تورات کے اندر بھی موجود ہیں، انجیل کے اندر بھی موجود ہیں۔ ان کی مثال کزرع ایسی ہے،
ایسے کھیتی کی ہے اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع، ان کی مثال اس کھیتی کی ہے جس کا پیٹ پھاڑ کر ننا منا پودا نکلتا ہے، وہ کوپل نکلتی ہے اور پھر اس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے، اور اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں تو پھر وہ پودا اپنے ٹانگوں پہ کھڑا ہوتا ہے، اور جب وہ پودا لہلہانے لگتا ہے، ثمر آور ہو جاتا ہے، وہ پودا جب اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ کسان اسے دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے۔ کسان کی آنکھیں اس اپنے جد و جہد اور اپنی محنت کے اس درخت کو دیکھ کر چمک اٹھتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لِيَغِيظَ بِهُمُ الْكُفَّارِ، یہی مثال ان صحابہ کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سجایا، انہیں تراشا اور انہیں سونے کوئلوں کے اندر اور دیگر چیزوں مصیبت اور پریشانیوں کی بھٹیوں میں ڈال کر انہیں کندن بنایا۔ وہ مختصر تھے لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے انہیں اتنی طاقت و قوت عطا فرمائی کہ وہ اچھے اچھوں کے سامنے، اچھے اچھوں کے دل بھی، ان کے پتے بھی پانی ہو جاتے تھے انہیں دیکھ کر کے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جنہیں دیکھ کر کفار غیظ و غضب میں ہو جاتے ہیں اور وہ غصے سے لال اور پیلے ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ نے انہیں وہ طاقت و قوت عطا فرمائی ہے کہ ان کے مقابلے میں وہ ڈٹ نہیں سکتے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ ان میں سے اللہ کا وعدہ ان سے یہ ہوا ہے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے، اور وعدہ یہ ہے کہ انہیں قیامت کے دن بخشش کی سند عطا فرما کر اللہ انہیں بہت بڑے اجر سے مستفیض فرمائے گا اور بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام کی پاکیزہ صفات ہیں جو قرآن کریم بیان فرما رہا ہے، جسے انجیل کے اندر بھی، توریت کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اور صحابہ کی مثال رب نے کھیتی سے عطا فرمائی ہے، دی ہے، اور یہ دے کر کے دنیا کے سامنے بتلایا ہے کہ وہ مختصر تھے لیکن ہزاروں کے اوپر غالب تھے۔ صحابہ کی طاقت اور صحابہ کی یہ زیادتی کفار اور مشرکین کے لیے غیظ و غضب کا سبب بنی ہوئی تھی، اور اسی طرح سے یہ غیظ و غضب جو کافر صحابہ کے تعلق سے رکھتے تھے اور جس کی مذمت اور برائی اللہ نے بیان فرمائی ہے، اسی آیت کریمہ سے ہمیں اس بات کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ صحابہ کا بغض اور صحابہ سے دشمنی رکھنا یہ کفر کی اور شرک کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ جو لوگ ادنا سے ادنا صحابی کے تعلق سے بغض رکھتے ہیں، کینہ اور حسد رکھتے ہیں، وہ کافر ہیں اور وہ مشرک ہیں، یہی کفر اور شرک کی سب سے بڑی نشانی۔ اسی طرح سے صحابہ کی عظمت اور صحابہ کی فضیلت، یہ ان سے محبت رکھنا اور ان کی عظمتوں کو بیان کرنا، ان کی عظمتوں کو دنیا کے سامنے کھول کر کے واضح کرنا، آخرت میں کامیابی اور مغفرت کی بھی دلیل اور نشانی ہے، اور ان سے محبت رکھنا ان کے ساتھ حشر قیامت کے دن ہونے کی سب سے بڑی علامت۔ اللہ وحدہ لا شریک نے